بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں اپنے چینل پاک نیوز اب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنڈلی نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں، پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں، نجم سیٹھی صاحب کی لکھاوٹ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا لکھ دیا، اور نواز شریف صاحب کی پلاننگ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان میں 7 ڈیم جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں بیراجوں میں سیلاب کی صورت حال ہے۔ سکھر بیراج میں مزید ڈوبے ہوئے لوگوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ان گزرے ہوئے دنوں سے لے کے آج تک تقریباً 140 کے قریب افراد جو ہے وہ وہاں پہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جو سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور آج جا کے ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کا خیال آیا اور انہوں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں ویورز کہ اس سے پہلے جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کن کاموں میں مصروف تھی۔ وہ یہ کام کر رہی تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنی فیڈرل گورنمنٹ، اپنی وزیر اعظم کی کرسی اور اقتدار بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو خیال آ گیا اپنے بیٹے حمزہ شہباز کا، اور اس کا اقتدار پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بچانے کی کوشش میں لگے رہے، تاکہ کسی طریقے سے اس کو اقتدار پر بٹھا دیا جائے، کوئی 2 نمبری کر کے۔ پر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کے لیے بہتری نہیں سوچتا تو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی بہتری سوچے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمت کے بارے میں۔ پیٹرول کی قیمت کے بارے میں جو گورنمنٹ نے رات کو ایک شوشہ چھوڑا اور ایک ڈرامہ سا کریٹ کیا پورے پاکستان کے اوپر، مفتی اسماعیل صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہے اور نیچے آ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی 3 روپے کی، جبکہ رات کو نیوز میں آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ 11 روپے کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی، اور کرتے کراتے وہ 3 روپے کی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈی دی گئی، جبکہ اس کے اگینسٹ دیکھا جائے تو بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے 3 روپے کی سبسڈی دی عوام کو۔ اس کے بعد ویورز آپ نے کل یہ دیکھا کہ 9 روپے کے قریب ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی، 8 کچھ پیسے، مطلب 9 روپے بڑھا دی گئی۔ اب انسان ان لوگوں سے پوچھے، مفتی اسماعیل صاحب سے پوچھے، اس موجودہ گورنمنٹ سے پوچھے کہ 9 روپے آپ لوگوں نے ڈیزل پر بڑھا دیے۔ اچھا، آپ نے جس وقت 9 روپے ڈیزل کے اوپر بڑھائے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل پر پورے پاکستان کا، پوری ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ آپ جس وقت ڈیزل بڑھائیں گے تو ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ بڑھیں گے، اور کرائے بڑھنے کی صورت میں جو خرد و نوش ہے، جو تمام ادر چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھوئے گا، اور غریب عوام جو ہے وہ جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی ہے وہ مزید مہنگائی کی چکی میں پیس کے رہ جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر قیمتیں کم کی جاتی تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ گورنمنٹ کے پاس کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ابھی یہ سوچا ہے کہ عوام کے اندر سے مزید عوام کو نچوڑا جائے، اور جو کچھ ہم عوام سے ریکور کر سکتے ہیں وہ ریکور کریں، اور وہ 245 بیگوں کی صورت میں دبئی بھیجیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا، جبکہ یہ اس پرومس پر آئے تھے کہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے نجم سیٹھی صاحب کی۔ نجم سیٹھی صاحب نے لاسٹ جو ابھی انہوں نے ایک لکھاوٹ آج کی ڈیٹ میں ان کے سامنے آئی ہے، انہوں نے نا فرائیڈے ٹائم میں لکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی سیٹلمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو چکی تھی کہ وہ آتے ساتھ ہی نگران گورنمنٹ کا اعلان کر دیں گے، اور اعلان کرنے کے بعد وہ فوری الیکشن کروا دیں گے، اور نگران گورنمنٹ جو ہوگی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور آنے والے آرمی چیف کا جو ہے وہ تعیناتی کا ان کے اوپر ذمہ آ جائے گا۔ وہ آئی ایم ایف کے بعد جو آرمی چیف ہوگا اس کی بھی تعیناتی نگران گورنمنٹ کرے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نگران گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، وہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر سکتی۔ اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم والوں کی سیٹلمنٹ یہ بھی ہوئی تھی کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ موجودہ چیف کو، آرمی چیف کو وہ سیف ایگزٹ دیں گے ملک سے نکلنے کا، اور کسی اور ادر ملک کے اندر آرمی چیف کی جاب کا بھی بندوبست کریں گے۔ کیا کہ یہ نیوز جو نجم سیٹھی صاحب نے دی ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ جیسے کہ تمام صحافیوں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، تمام صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہے، کیا ان سے بھی کوئی پوچھے گا
کہ یہ اندر کی خبریں ان کو کون دیتا ہے، اور اگر یہ اندر کی خبر تھی تو پھر نگران گورنمنٹ ابھی تک کیوں نہیں لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کی جو پلاننگ ہے، پلاننگ ان کی سامنے آ چکی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ تبدیل نہ کیا جائے تاکہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنائے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی جو جماعت ہے پی ٹی اے، ان کو الیکشن کے ٹوٹل جو ان کا الیکشن کا سینیریو بن رہا ہے اس میں سے کک آؤٹ کیا جائے، اور ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے اس جماعت کو بین کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو عمر عطا بدیال صاحب ہیں ان کو بھی ریپلیسمنٹ کیا جائے، ان کے بعد جو چیف جسٹس بٹھائے جائیں وہ نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی مرضی کے بٹھائے جائیں تاکہ ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے لیے جا سکیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ الیکشن کمشنر کو چینج کرنے کے لیے آپ رٹ دائر کر سکتے ہیں، یا انہوں نے جو رٹ دائر کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، اس کی سنوائی جو ہے وہ عمر بدیال صاحب کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے نواز شریف صاحب یہ بات چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے اور اپنی مرضی کا جج لگا کے فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ لیا جائے۔ نواز شریف صاحب کی پلاننگ تو ٹھیک ہے، بٹ جو پارٹیز ہیں، باقی جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم، وہ تو ساری اس کو ایکسیپٹ کر لیں گی، کیا کہ پی ٹی اے اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر چینج ہو جائے اور الیکشن جو ہے وہ اپنے یہ جو عمران خان صاحب لوگوں نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے 6 سے 8 ہفتوں کے بعد نگران گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں سپٹمبر اکتوبر کے اندر۔ لیکن میرے خیال سے مجھے سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جتنا سلو ورک آؤٹ ایک پنجاب میں اقتدار آنے کے بعد آیا ہے، اس حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کے جو الیکشن ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں آئے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ادر اداروں کو بلیک میل کر رہی ہے، وہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتی ہے، اور نواز شریف بھی اب اس چیز پہ ایگری ہو گیا کہ مدت کو پورا کیا جائے تاکہ عوام میں ان کو اسٹیبل ہونے کا موقع مل جائے۔ دوسری جانب میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے آج ایک ویڈیو شیئر کی، اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا اپنا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ایسے پاکستانی۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی، اس ویڈیو میں ایک انڈیا کا چینل ہے، اس کا ایک اینکر ہے، اس اینکر کا نام ہے چندن سنگھ، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بہ دن سری لنکا کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی سرکار تو بدل گئی ہے لیکن عوام کی حالت نہیں بدلی۔ پاکستان کو اپنے معاملات چلانے کے لیے قرضہ چاہیے اور دنیا ان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ پاکستان پہلے سے لیا ہوا قرض اس کی قسطیں نہیں بھر پا رہا۔ نتیجہ یہ کہ شہباز شریف کی سرکار ایسے دیشوں کے آگے جولی پھیلا کر پوچھ رہی ہے پاکستان آن سیل، کوئی خریدار ہے؟ اگر اس بات میں 1% بھی سچائی ہے تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، تمام پی ڈی ایم کے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ قرضے میں دب جاتے ہیں، آپ کا ملک قرضے میں دب جاتا ہے اور آپ کا ملک خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، آپ کی حالت سری لنکا جیسی واقعی ہو جاتی ہے، تو ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ہم عوام ٹھیک ہوں گے تو یہ حکمران کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم خود غلط ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران غلط ہی مسلط ہوں گے، یہ قرآن کہتا ہے، اور نعوذ باللہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ میری دعا ہے میرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون اور شریعت کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمیں تمام قسم کے منافقین سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔